نہیں مانتے غیدر کو خدا کے جیسا، بعد نبیوں کے وہ صدیق کو جانے آلہ، اور نہیں مانتے غیدر کو نبی سے بڑھ کر، بس ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق والتصدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی افضلیت کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ صحیحہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور اسی طرح وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس طرح بہت سی آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، مگر 7 ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتی فضیلت اور ایک ہوتی افضلیت۔ فضیلت کے اعتبار سے تمام صحابہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اور کسی کے بھی فضائل زمین سے آسمان تک ہو جائیں وہ فضیلت میں شمار کیا جائے گا، مگر افضلیت اگر کسی کی ہے وہ تمام صحابہ و اہل بیت اطہار میں وہ صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو فضیلت اور افضلیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے افضلیت کو فضیلت کے احادیث میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیں کہ فضیلت اور مناقب خصائص کسی بھی صحابی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن افضلیت کا جو تعلق ہوتا ہے یہ فضائل کے باب سے نہیں ہوتا، یہ عقائد کے باب سے ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جو تعلق ہے وہ عقائد کے باب سے، وہ فضائل کے باب سے نہیں ہے، وہ عقائد کے باب سے ہے۔ تو بہت سے سارے لوگ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے یا اس کو فضیلت کے باب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے اس کا تعلق جو ہے یہ عقائد کے باب سے ہے۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کے متعلق حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں آپ لکھتے ہیں کہ سورۃ اللیل جو ہے یہ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمایا۔ تو سورۃ اللیل پوری جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور سورۃ الضحیٰ یہ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل فرمائی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کے درمیان کوئی اور سورت واقع نہیں ہے، سورۃ اللیل کے فوراً بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر اگر کسی کا مقام ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو نیچے سے اگر اوپر جائیں گے تو ابو بکر ہوں گے، اور ابو بکر صدیق کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اگر اوپر سے نیچے اتریں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ فضیلت، یہ شان، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت مبارکہ میں جس میں سورۃ النور میں غالباً 21 یا 22 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولو الفضل، ایک کلمہ فرمایا اولو الفضل۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولو الفضل سے مراد اس بات پر اجماع ہے تمام مفسرین کا، یہاں پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو اولو الفضل سے مراد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ جمیع صحابہ و اہل بیت اطہار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ آئیے آپ کی افضلیت کے تعلق سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جس کو امام آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ روایت بھی یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا۔
اتفاق سے ایسا ہوا، ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر سے تھوڑا آگے چل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، یعنی میرے جو قدم تھے حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دیکھا اور فرمایا اے ابو دردہ کیا تم اس شخص کے آگے چل رہے تھے؟ فرمایا، حضور نے فرمایا کیا تم اس شخص کے آگے چل رہے تھے جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ فرمایا جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے. اگر بات حضور یہاں ختم کر دیتے، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ابو دردہ سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نے بات یہاں ختم نہیں کی، ابو دردہ کو صرف یہاں تک یہ نہیں فرمایا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو دردہ سن لے، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. فرمایا کہ اے ابو دردہ سن لے، سورج کسی ایسے فرد پر طلوع یا غروب نہیں ہوا جو انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ فضیلت ہو. فرمایا تو پتہ کیا چلا، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ خود آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا. حضور نے خود بتا دیا کہ انبیاء و رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ. اب آئیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو، مناقب کو بیان کرتے تھے، لیکن آج ہم کچھ سالوں سے افضلیت صدیق اکبر کو کیوں بیان کیا جا رہا؟ یہ بات بھی بڑی اہم ترین ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی فضائل کو بیان کرتے گئے، افضلیت پر کبھی بیان ہم نے نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ سارے عقائد سب کے پہلے افضلیت صدیق اکبر پہ ہی قائم تھے. لوگوں کے اندر جب عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا اور عقیدے پر عقیدت کو لوگوں نے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی، اس وقت ہم نے چاہا کہ نہیں، جو عقیدہ مسلمہ ہے، اجماعی ہے، قطعی ہے، وہی عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ ہے. اب یہ وقت تقاضا یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر صدیق اکبر کی فضیلت، مناقب بیان کیا جائے، وہیں پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو بھی بیان کیا جائے. یہ بھی ضروری تقاضا ہے وقت کا. آئیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس پر اختلاف ہے، کسی نے حضرت علی کو افضلیت دی ہے، کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کو افضلیت دی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت صدیق اکبر کی افضلیت یہ قطعی ہے، کیونکہ مولا علی خود نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین اگر کوئی ذات ہے، فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. فرمایا پھر حضرت عمر کی ذات ہے. فرمایا جب حضرت مولا علی کا جب یہ فرمان واضح ہو چکا ہے کہ رسول اللہ کے بعد افضل ترین، یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ ابو بکر کی افضلیت کی گواہی اہل بیت رسول اللہ کے گھر سے مل رہی ہے. حضرت مولا علی گواہی دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت مولا علی کی زبان سے جب واضح ہو گئی، پھر اور کون سا مسئلہ باقی رہ گیا حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کے لیے؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے. اور دوسری بات یہ کہ 1400 سال سے یہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، حضرت مولا علی نے خود فرما دیا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا تو اس کو میں حج جاری کرواؤں گا. کتنی؟ 80 کوڑوں کی حج جاری کرواؤں گا، صدا جاری کر دوں گا، اس پر 80 کوڑے مارے جائے. یہاں توجہ طلب بات ہے، حضرت صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، یہ اجماع صحابہ ہے، یہ اجماع امت ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا جو ابو بکر کی افضلیت کا انکار کرے گا اس کو 80 کوڑے کی سزا جاری کر دی جائے گی، کوڑے لگواؤں گا، 80 کوڑے. فرمایا تو اب یہ دیکھیے کہ اگر ابو بکر صدیق کی افضلیت ظنی ہوتی، قطعی نہیں ہوتی، تو ظن کی بنیاد پر کوڑے لگوائے نہیں جاتے. زن کی بنیاد پر کوڑے لگوائے نہیں جاتے. جب قطعی ہوتا ہے مسئلہ تب حج جاری کروائی جاتی ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق کی افضلیت یہ قطعی ہے. فرمایا اب آئیے آخری بات میں آپ کے سامنے کہہ کے گفتگو کو سمیٹ لوں کہ 14 صدیوں سے جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا، یہ 14 صدی جو کہتے ہیں، پہلی صدی میں یہ سب سے پہلے تو مولا علی نے خود فرمایا حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا. اس کے بعد حضرت اسد بن زرارہ پہلی صدی میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو دردہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت ابراہیم نقعی. یہ پہلی صدی کے. پھر دوسری صدی میں آ جائے حضرت امام شعبی، حضرت طاؤس بن کیسان، حضرت حسن بصری، حضرت میمون بن مہران، حضرت امام ابن شہاب زہری، امام اعمش، امام جعفر الصادق، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت امام مالک، حضرت امام عبداللہ ابن مبارک. یہ تیسری صدی میں آ جائے امام شافعی، امام بشر بن حارث، امام یحییٰ بن معین، امام اسحاق بن رہوے، امام محمد بن حنبل، امام دارمی سمرقندی، امام ابو داؤد. اب آئیے چوتھی صدی میں امام طحاوی، امام ابو الحسن اشعری، امام ابی بکر کلابازی، امام ابو طالب مکی، امام
5ویں صدی میں آ جائے امام ابو نعیم اصفہانی، امام صابونی، امام ابن عبد البر، امام داتا گنج بخشری حجویری۔ اب 6ٹھی صدی میں آ جائے امام غزالی، امام بغوی، امام ابو یعلا، امام نصافی، امام ابن عساکر۔ اب 7ویں صدی میں آ جائے امام عبد الغنی المقدسی، امام رازی، شیخ محی الدین ابن اکبر، محی الدین ابن عربی، حافظ ابن صلاح، امام نووی، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 8ویں صدی میں آ جائے امام ذہبی، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، امام ابن کثیر، سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت بہاؤالدین نقشبندی آ جائیں۔ 9ویں صدی میں آ جائے حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، سید اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 10ویں صدی میں آ جائے امام سقاوی، امام جلال الدین سیوطی، امام خستلانی، امام ابن حجر مکی، امام شاعرانی۔ اب آ جائے 10ویں صدی میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی، 11ویں صدی میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت امام شہاب الدین احمد خفاجی شرح ریاض۔ 12ویں صدی میں آ جائے علامہ زرخانی، حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مولانا فخر الدین چشتی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 13ویں صدی میں آ جائے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجدد قادری رحمۃ اللہ علیہ، عبد العلی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب آ جائے 14ویں صدی میں امام دہلان مکی میں آ جائیں، علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی میں آ جائیں، شاہ امام محمد رضا فاضل بریلی کو آ جائیں، بانی جامع حافظ امام انوار اللہ فاروقی بھی آ جائیں، حضرت اب شاہ عبدالحق حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی مجدد قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت بحرالعلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، خواجہ صدیق محبوب اللہ کو دیکھیں۔ یہ 14 صدیوں میں ہر ایک نے بتایا بالاتفاق افضلیت اگر کوئی ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جب 14 صدیوں میں بالاتفاق، میں نے صرف چند نام آپ کے سامنے گنوائے ہیں اور اس کی بڑی فہرست ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ 14 صدیوں میں جب 14 صدیوں کا عقیدہ یہ رہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ اب یہاں خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آج لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ ایک ہوتی ظاہری خلافت، ایک ہوتی باطنی خلافت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری خلیفہ تھے، روحانیت میں صوفیہ اکرام کے نزدیک تو اصل خلیفہ تو مولا علی ہے۔ ارے نادانی کی بات ہے کہ یہ تخصیص کی کس نے؟ یہ کس نے کہا کہ ظاہر میں ابوبکر ہیں باطن میں مولا علی ہے؟ جب حضور پاک علیہ السلام کے بعد افضل البشر سیدنا صدیق اکبر ہے، وہ ہر جہت سے ظاہری اعتبار سے بھی آپ خلیفہ ہیں، باطنی اعتبار سے بھی آپ خلیفہ ہیں۔ ہر دو نوعیتوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ تو ظاہر میں بھی آپ خلیفہ ہیں اور افضل ہیں، اور باطن میں بھی آپ افضل ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بھئی صوفیہ کا مشرب الگ ہوتا ہے۔ ارے بھائی میں نے تو ان 14 صدیوں میں آپ کے سامنے صوفیہ کے مشرب کو بھی بیان کیا۔ کیا بشر حافی صوفی نہیں تھے؟ کیا امام ابو طالب مکی صوفی نہیں تھے؟ داتا گنج بخشلی صوفی نہیں تھے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی صوفی نہیں تھے؟ شیخ سعدی شیرازی صوفی نہیں تھے؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی صوفی نہیں تھے؟ بندہ نواز صوفی نہیں تھے؟ سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت صوفی نہیں تھے؟ بہاؤالدین نقشبند صوفی نہیں تھے؟ بندہ نواز صوفی نہیں تھے؟ مجدد الفسانی صوفی نہیں تھے؟ سید عبدالعزیز دباغ صوفی نہیں تھے؟ شاہ ولی اللہ صوفی نہیں تھے؟ یہ تمام لوگ علوم باطن میں مقام رکھنے والے تھے، تو باطن کے لوگوں نے بھی افضلیت صدیق اکبر کو مانا ہے۔ تو آج ہم نے چاہا کہ افضلیت صدیق اکبر پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر اور 14 صدیوں کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پورے حوالے جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ کل کوئی شخص مجھے پوچھے یہ حوالہ کہاں سے، سارے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین کی ضرور دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو مولا عقیدہ صحیحہ، عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت پہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔